I personally don't think Pakistani women are interested in Islamic system as they think it suppresses them. This is what I see in general. اچھا یہ صدف مسعود نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اصلی شریعت اس میں ویمن سپریس نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں نے انجینئر محمد علی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں کسی نے ان سے یوتھ کلب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوتھ کلب سے میرے دو اعتراضات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایک فرقے سے باہر نہیں کر رہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، وہ انجینئر صاحب جانے، یوتھ کلب جانے کہ وہ کس فرقے کی بات کر رہے تھے. کیا دوسرے پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ وہ خواتین سے کیسے ڈسکشن کر لیتے ہیں انٹرویوز میں. اور تو میں حیران ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کتنی ہلکی گفتگو کی ہے کہ خواتین سے گفتگو کرنا جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ حرام چیز ہے کوئی. حضرت خدیجہ باقاعدہ طور پہ بزنس وومن تھی، بزنس کرتی تھیں، اور اسی بزنس انٹریکشن میں ان کے سبارڈینیٹ نے، ان کے امپلائی نے آقا علیہ السلام کے ساتھ انٹریکشن کیا، اور اس امپلائی نے آ کے جب ان کو بتایا کہ آقا علیہ السلام تو بڑے دیانتدار اور سچے آدمی ہیں تو وہ امپریس ہوئی. A business woman has to interact with the business community, and business community is not a gender balanced community. اس میں ہمیشہ میل جینڈر میجورٹی رہے گی. تو حضرت خدیجہ اگر بزنس کرتی تھیں تو آئی ایم شیور ان کا مردوں سے بھی انٹریکشن ہوتا تھا، اور بڑا عزت دارانہ اور کیا کہتے ہیں اس کو ریسپیکٹفل اور مہذب اور باپردہ انٹریکشن ہوتا ہوگا. آئی ایم پریٹی شیور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور وہ باقاعدہ درس و تدریس بھی کرتی تھیں. اور وہ سوری آپ کا کامنٹ گزر گیا، میں کوئکلی پڑھ لوں. بولتے ہیں کہ عورت سے بات کرنا بھی فتنہ ہے. دیکھیں وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی ہلکی بات کر جاتی ہے. پالیٹکس کے اوپر بھی بڑی ہلکی گفتگو کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. ان کا جانرا نہیں ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے گفتگو یہ. اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ میرا جانرا کیوں نہیں ہے، میں تو بڑے پالیٹکس کو جانتا ہوں. یہ نہیں جانتے، چھوڑ دینا آپ، تو آپ ان کاموں میں نہ پڑیں جو آپ کے کام نہیں ہے. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ حدیث بھی مروی ہیں. وہ درس و تدریس کا کام بھی کرتی تھیں، اور وہ جنگ جمل میں امیر المومنین کے سامنے تلوار لے کے آ گئی تھیں. وہ اتنی دلیر خاتون تھیں اور پبلک فگر تھیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ عورتوں کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. پھر بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اپنا کیس، فدق کا کیس، امیر المومنین کے سامنے کورٹ میں باقاعدہ فائٹ کیا تھا، خود فائٹ کیا تھا، کوئی لائر ہائر نہیں کیا تھا. So she was also in interaction with Amir al-Mu'minin, who was a non-mahram to her. تو وہ گفتگو انہوں نے بھی کی تھی. اب گفتگو پیرائے ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، اسٹیچر ہوتا ہے کوئی آپ کا. یہ تین بڑی ہستیوں کے نام میں نے لیے، ایک دو ام المومنین کے نام لیے، اور ایک جنت کی سردار خاتون جو ہے ان کا نام لیا، آقا کی اپنی بیٹی کا نام لیا ہے میں نے. تو یہ گفتگو کرنا کہ عورتوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ایک عورت، کیا نام تھا اس کا، شفا نام تھا آئی تھنک، یس ایسا کوئی نام تھا. اس کو باقاعدہ اکانومسٹ، ایز این اکانومسٹ ہائر کیا ہوا تھا انہوں نے. اور اچھا ایک شہر میں ان کا ماڈل سکسیسفل ہوا تو انہوں نے دوسرے شہر میں ایک اور خاتون اپوائنٹ کی تھی جو ایز اکانومسٹ اور بزنس کمیونٹی کو ہینڈل کرتی تھی. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا سے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ ایسی ہلکی گفتگو کرے گا کہ خواتین کو جیسے گھر میں قید کر کے رکھ دو جیسے وہ کوئی ڈومیسٹک اینیمل ہے، کوئی ڈومیسٹک پیٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہی مائیں ہیں جو ایسے انجینئر پیدا کر رہی ہیں، ایسے ڈاکٹر پیدا کر رہی ہیں. یہ وہی بہنیں ہیں، یہ وہی بیٹیاں ہیں، یہ وہی قوم کی بیسکلی قوم کی معمار ماں ہوتی ہے، قوم کو کریٹ مائیں کرتی ہیں. تو یہ اس طرح کی ہلکی گفتگو کرنا کہ عورت کو بند کر کے قید کر دو، اس سے گفتگو کرنا بھی فتنہ ہے. پتہ نہیں کتنی یہ کیا کس موڈ میں تھے وہ، کس سوچ میں تھے، انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے. یہ درست گفتگو نہیں ہے. میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام لے چکا ہوں. جو آئندہ کبھی آپ کا پرسنل انٹریکشن ہو یا کامنٹ کرنا ہو تو ان سے ان تینوں ہستیوں کے نام لے کے پوچھے گا کہ بھائی جان ان کے پھر کیا معیار تھا. اسلام ڈز ناٹ ہیو ڈبل اسٹینڈرڈس. اسلام ہیز ون اسٹینڈرڈ، اور وہ بھی اگر ام المومنین سے آ رہا ہے اسٹینڈرڈ تو وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ وے آف لائف ہے، اور وہ کوڈ آف لائف ہے. وہ کوڈ آف لائف ہمیں ایکوائر کرنا واجب ہے ہمارے اوپر. اچھا یہ آئی ہوپ کہ آپ کو کوشچن سمجھ آ گیا. تو اسلام میں سپریشن نہیں ہے خواتین کی، اسلام میں اپ لفٹ ہے خواتین کی.
اسلام میں خواتین کو باقاعدہ طور پہ جتنا درجہ ایک خاتون کا، ایک عورت کا اسلام میں دنیا میں کسی مذہب کا نہیں ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ہم ایک ڈسکشن کریں گے، وہ میں نے ماں کے درجے کی ایک پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے تو ہم اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، عورت بہن ہوتی ہے تو بھائی اس کا غلام ہوتا ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے تو وہ باپ تک کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے، باپ اس کی محبت میں اس کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے. ایک درجہ ہے بیوی کا جہاں پہ جا کے عورت ایکوالٹی کے بیٹل میں آ جاتی ہے، حالانکہ ادھر بھی اصل میں عورت کا غلام بن کے سرو کرتا ہے مرد اس کو کہ تو گھر بیٹھ بھائی، میں خوار ہوتا ہوں، میں مزدور بن جاتا ہوں. تھوڑا سے ادھر کلیشز آتے ہیں، فلسافک کلیشز آتے ہیں تھوڑے سے، پھر کلچر کے بھی کلیشز ہوتے ہیں، پھر اپ برنگنگ کے کلیشز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک رشتے میں تھوڑے سے پرابلمز آتے ہیں، اور وہ پرابلمز انبیاء نے بھی فیس کی ہیں، اس لیے کوئی وہ پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ہر درجے میں اسلام نے عورت کو مرد سے افضل رکھا ہے اور روح الامین بنایا ہے. یعنی اس روح الامین میں بڑا اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پاس روح ٹھہراتا ہے بچے کی. تو اس لیے یہ بہت خوبصورت ایک مقام ہے عورت کا جو مرد کو نصیب ہی نہیں ہوا، جو مرد کا وہ ہے ہی نہیں، پروگیٹو ہی نہیں ہے، وہ اس کی میک ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا عظیم بنایا ہے. اور آخرت میں اگر جب اٹھائے جائیں گے تو ہم ولدیت پہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم اپنی ماں کے نام پہ اٹھائے جائیں گے. اس سے بڑا کیا درجہ ہوگا. اور ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز، ون آف دا مائٹیسٹ نبی، جو دنیا کے سب سے بڑے نبیوں میں سے 5 انبیاء میں سے جن کا نام ہے، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. ان کی ماں ہے، ان کے والد صاحب نہیں ہے. ماں ہونا واجب ہے وہاں، اتنی امپورٹنٹ خاتون، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے پلیز یہ مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں دور کریں. اسلام انتہائی پروگریسو ریلیجن تھا جب آیا تھا. اسلام نے ہر چیز میں پروگریسو بیہیویئر دکھایا تھا. یہ پاکستان میں جو اسلام پارٹ 2 آیا ہے، ٹرانسلیٹڈ ورژن آف اسلام آیا ہے، یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. آپ اصلی اسلام کو جب اسٹڈی کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں کلچرل اسلام آیا ہے، پاکستان میں ہندوانہ کلچر کا اسلام آیا ہے، پاکستان میں اسلامک کلچر کا اسلام نہیں آیا، اسلامک سوسائٹی کا اسلام نہیں آیا. اس لیے جب یہ میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ مجھے پھر دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم گولی مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ مار دیں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں.